أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے یہودیوں کی مخالفت ہم کیسے کریں. اور یہ عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے وہ اس وجہ سے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ایک ماہ سے مسلسل فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہودیوں نے ایک طرح سے گویا کہ فلسطین اور غزہ کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے اور مسلسل وہاں پر بمباریاں کی جا رہی ہے. بے شمار ہزاروں کی تعداد میں اب تک مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں. اس بارے میں ہم نے آپ کو کئی باتیں بتلائی ہیں. تو دیکھیں میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ سنا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کو اور نصارہ کو، عیسائیوں کو اپنا دشمن قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، ذرا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہوشیار رہنا، یہ یہودی قوم تمہارے دشمن ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے جو سب سے کٹر دشمن ہے وہ یہودی ہے اور مشرک ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے کٹر دشمن یہ یہودی اور عیسائی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یعنی کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں اندرونی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہودی عیسائی کو نہیں سیرتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو نہیں سیرتے ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے، جب مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے، جب مسلمانوں کا نام آ جاتا ہے تو یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے سخت اختلاف ہونے کے باوجود بھی یہودی اور عیسائی مسلمان کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ جو انسان ان سے دوستی کرے گا
کن سے؟ یہودیوں سے، کہ جو انسان ان یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی کرے گا تو وہ انسان انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، آپ کو بھی وہ حدیث یاد ہوگی، بچہ وہ حدیث پڑھتا رہتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انسان انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو۔ اور مسلمان آج کل یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرنے لگے، پھر بھی یہودی اور عیسائی خوش نہیں ہیں۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو، آج کل مسلمانوں نے ہر چیز کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل مارنی شروع کر دی ہے، ہر چیز کے اندر۔ اگر عبادات کا معاملہ ہے تو مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر، اگر نبیوں اور رسولوں کا معاملہ ہے تو مسلمان یہ یہودیوں کے نقش قدم پر، اگر کھانے پینے کا معاملہ ہے تو مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر، اگر لباس کا معاملہ ہے تو مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر ہے۔ جو خرابیاں یہودیوں کے اندر آ گئی تھی وہی خرابیاں آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ حالانکہ جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا کثرت سے بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عادات و اطوار کیا تھے، کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ خرابی نہ آ جائے، مسلمانوں کے اندر وہ خرابی نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، آپ کھولیں گے تو سورہ بقرہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ کے بعد ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ بقرہ کو پہلے ہی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ کو پہلے رکھا تاکہ مسلمان سورہ بقرہ کو پہلے پڑھیں گے تو انہیں سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی حرکتوں کا علم ہوگا اور مسلمان اس سے بچیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے مسلمانوں کو باخبر کرنے کے لیے، ہوشیار رہنے کے لیے، چوکنا رہنے کے لیے یہودیوں کے عادات و اطوار کو پہلے بیان کیا، لیکن مسلمان پھر بھی انہی کے ڈگر پر چل پڑے۔ اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ کیا ہے پیشن گوئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی کہ مسلمان، تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ یہود اور نصارہ کی پیروی ایک بالشت کے برابر کریں گے، یعنی جس طرح سے ایک بالشت دوسرے بالشت کے قریب ہے اور ایک بالشت دوسرے بالشت کے جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی میری امت یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم کی پیروی کرے گی۔ ایک ہاتھ ذراعًا بذراع، جس طرح سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے اسی طرح سے میری امت یہودیوں اور عیسائیوں کی نقش قدم کی پیروی کرے گی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حسب النعل بالنعل، جس طرح سے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے سائز میں اور حجم میں، جس طرح سے دائیں پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں کے برابر ہوتا ہے اسی طرح سے یہ مسلمان یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم کی پیروی کرے گی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اللہ کی پناہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسیں گے، لو دخلوا فی جوہر رب، اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسیں گے، گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو لتبعتموہم، تو مسلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے، مسلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی یہ لوگ کیوں گھس رہے ہیں اس کے اندر، یعنی جیسا یہودی کریں گے ویسا مسلمان، جیسا عیسائی کریں گے ویسا مسلمان۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ یہودی اور عیسائی اتنی ذلیل قوم ہے جن کو ہم نے ذلیل کیا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں ان کو ذلیل کیا ہے،
کیا ہم مسلمان ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن، پھر کون؟ مسلمان یہ یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ سیم جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسا ہی آج مسلمان کر رہے ہیں میرے دوستو۔ یہود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہودی قوم حسد کرنے والی قوم ہے، مسلمان بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ یہودی قوم جو ہے یہ حق کو چھپاتی تھی، مسلمان بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ یہ یہودی قوم حق کو گڈ مڈ کر دیا کرتی تھی، حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا کرتی تھی۔ مسلمان بھی آج کل ایسے ہی کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ قوم ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف جان بوجھ کر کے جاتی تھی، آج مسلمان بھی جان بوجھ کر کے جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتی تھی، آج کل مسلمان بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ جو یہودی قوم ہے، عیسائی قوم ہے، اپنے نبیوں کا اور اپنے ولیوں کا، ان کے اندر بھی ولیاں ہیں، اپنے ولیوں کا اور اپنے نبیوں کا برتھ ڈے مناتی ہے، میلاد مناتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان بھی مناتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے آپ گوگل پر جا کر کے دیکھیے کہ میلاد کون مناتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے عیسائیوں کا نام آئے گا، یہودیوں کا نام آئے گا، مسلمان بھی مناتے ہیں۔ جانتے ہیں ابھی آپ آگے حدیث سنیں گے، یہودی اور عیسائی اپنے اپنے عبادت خانوں کو مزین کرتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمان بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، دیکھیے، یعنی کہ قدم بقدم ہر طرح سے یہ مسلمان آج یہودیوں اور عیسائیوں کے ڈگر پر چل رہا ہے۔ تو اللہ کا عذاب نازل نہیں آئے گا تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 62 ہے، 62 ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ 3 کاموں میں بہت آگے رہتے ہیں، بہت فاسٹ۔ یہ 3 کام مسلمان بھی بہت ہی فاسٹ کرتے ہیں۔ 3 کام میں یہودی بہت ہی آگے، بہت ہی جلدی کرتے ہیں، یسارعون، بہت ہی چالو رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں 3 کام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الاسم، گناہ کے لیے، یہودی گناہ کرنے کے معاملے میں بہت آگے، آج مسلمان بھی گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے، یہودیوں سے 2 قدم آگے۔ نمبر 2 والعدوان، ظلم و زیادتی، یہ یہودی قوم ظلم اور زیادتی کرنے میں بہت ہی آگے رہتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے اس فرمان میں کتنی سچائی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ فلسطین کے موجودہ حالات سے کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا چیخ رہی ہے، پوری دنیا کرا رہی ہے، پوری دنیا جو کفار اور مشرکین ہیں، جو غیر قوم کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں کہ کتنا برا ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن یہودیوں کو ذرہ برابر بھی رام نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ان کی فطرت ہے ظلم و زیادتی کرنا۔ آج مسلمان بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جس طرح سے یہودی گناہ میں آگے، مسلمان بھی گناہ میں آگے۔ جس طرح سے یہودی ظلم و زیادتی میں آگے، مسلمان بھی ظلم و زیادتی میں آگے۔ آخری تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام طریقے سے مال کھانے میں یہودی قوم بہت ہی آگے۔ مسلمان بھی حرام طریقے سے مال کمانے اور کھانے میں بہت آگے۔ بس مسلمانوں کو مال ہونا چاہیے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو۔ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہاری جو شکل و صورت ہے یہ نصارہ جیسی ہے، اور تمہارا جو لباس ہے، تمہارا جو کلچر ہے، یہ ہندوؤں کے جیسا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یا آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہود کو بھی شرم آ جا رہی ہے،
اور کہنے کہ وہ مسلمان تو ہم سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان تو ہو؟ تم سب کچھ ہو، ہر چیز ہے تمہارے اندر، نام ہے، مسجدیں ہیں، عبادت خانے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا خاندان کا نام بھی رکھ لیا کہ ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم یہ ہیں۔ تم سب کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان تو بھی ہو، اوریجنل مسلمان ہو تم؟ تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو مسلم قوم ہے سیم ایسے یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بات میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں، ہر بات میں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہودیوں کو یہ کہنا پڑا، چیخنا پڑا کہ ارے یہ جو نبی ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط ہمارے خلاف ہی عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے راستے پر ہیں، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ کیا یہ نبی صرف ہم ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ایک عادت تھی، ایک رسم و رواج چلا آ رہا تھا کہ اگر ان کی عورتیں مہینے سے ہو جاتی، جب ان کو ماہواری آتا تو یہ یہودی قوم جو ہے اپنی اپنی عورتوں کو الگ کر دیتے، ان سے بات بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کرتے، اور جو ہے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھاتے، الگ روم میں بند کر دیتے، اور کہتے کہ یہ جو عورت ہے یہ ایام حیض میں یہ منحوس ہو جاتی ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں، مٹنا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ دیکھو جب تمہاری عورتیں مہینے سے ہو جائے تو تم اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو، باقی تم ہر چیز کر سکتے ہو، اس کے ساتھ اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، سو سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، عورت کوئی ناپاک چیز نہیں ہے۔ جب ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو یہودیوں نے یہ کہا کہ آخر اس نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر چیز کے اندر۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کی ہے، یہاں تک کہ میرے دوستو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں، تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ہمارا قبلہ بدل دے، ہمیں یہودیوں کا قبلہ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سن بھی لی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ دیکھیے وہاں پر بھی مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ یہودی قوم جو ہے 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو 10ویں محرم کے دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم 2 دن کا روزہ رکھ لو، 9-10 کا روزہ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ابھی بتلانے والا ہوں کتنی شدید طور پر مخالفت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتہ کو اور سنڈے کو 2 دن ہمیشہ اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جو 2 دن ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تہوار کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، وہ لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس لیے میں ان کی مخالفت میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے۔ جو بیج کا مانگ ہے نا یہ یہودی نہیں نکالتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیج کی مانگ نکالنی شروع کر دی، کہا کہ یہودی کی مخالفت کرو۔ دیکھیے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ میری امت کے لوگوں تم موزہ پہن کر کے اور جوتے پہن کر کے نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ یہودی قوم جو ہے یہ موزے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتی ہے، جوتے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جوتا پہن کر کے آ جائیں عصر میں، مولانا جمعہ میں حدیث سنائے، یہ تو قالین وغیرہ کی صاف ستھرا مسجدیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کبھی کھیت میں نماز پڑھے تو جوتا پہن کے نماز پڑھ لیجئے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لیجئے کھیتوں کے اندر۔ بہت ساری جگہوں پر کھیتوں میں نماز جنازہ ہوتا ہے،
تو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ چپل نکال کر کے چپل پر ٹھہر جاتے ہیں. یہ لیجئے کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اب بھائی چپل نکال کر کے چپل پر ٹھہرنا تو چپل پہننا ہی ہوا. آپ پہن کر کے نماز جنازہ بھی پڑھ لیا کیجئے, شخص پہن کر کے آپ نمازیں پڑھا کیجئے. یہودی یہ کام نہیں کرتے. غرض کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر یہودیوں کی مخالفت کی تھی. آج مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر ہے. ایک حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے نا, دین اسلام, یہ ہمیشہ غالب رہے گا, ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ مسلمان ماہ رمضان میں یا کبھی بھی افطار کرنے میں جلدی کریں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم افطار جلدی کرو, یعنی کہ وقت ہوتے ہی کر لو, تاخیر نہ کرو. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں, وقت ہو جاتا ہے تو 5 منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں, احتیاط کے نام پر اچھی طرح سورج ڈوب جائے تب ہم افطار کریں گے. میرے دوستوں, سحری کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سحری کھاؤ, یہود قوم سحری نہیں کھاتی ہے. غرض یہ کہ ہر چیز کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے. اب آئیے میرے دوستو, جو میرے خطبہ جمعہ کا سب سے اہم حصہ ہے کہ مسلمان کن کن باتوں میں یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے. اس میں سے نمبر 1 جو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کی طرح سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں. گھبرائیے مت, چوکیے مت. مسلمان کیا ہے, یہودیوں کی طرح. یہودیوں کا سلام کیسا جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. تم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو, اور یہودیوں کی طرح سلام نہ کیا کرو, عیسائیوں کی طرح سلام نہ کیا کرو. یہودیوں کا جو سلام ہے وہ انگلیوں کے اشاروں سے ہے, اور عیسائیوں کا جو سلام ہے یہ ہتھیلیوں کے اشاروں سے ہے. اب مسلمان کو اللہ نے سلام جیسا عظیم تحفہ دیا تھا. میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ سلام دیے جانے پر یہودیوں کو حسد ہے, لیکن مسلمان سلام کیسے کرتے ہیں؟ ہو گیا, یہ سلام ہے مسلمانوں کا. عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کتنے مسلمان ہیں, ہائے ہیلو. یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ فخر محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے ہائی ڈیڈی, ہائی پاپا بولے تو سینہ چوڑا ہو جاتا, واہ میرا بیٹا انگریز بن گیا, انگریز کی اولاد ہو گیا. اگر کوئی بیٹا السلام علیکم بولے تو باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے. یہ ہائی اور ہیلو جو ہے یہ یہودیوں کی نقالی ہے. جی ہاں, سن لیجئے, یہ ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ, مولوی صاحب یہ لیجئے, یہ کیا کر رہے ہیں, ماریں گے توڑیں گے یا کیا کریں گے؟ یہ ہاتھ سے سلام کا جواب دینا اور کرنا یہ غلط ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے. آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب یا سلام کب کر سکتے ہیں؟ کوئی دور میں ہے, کوئی آپ کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے, تو آپ زبان سے بولیے السلام علیکم, او بھائی السلام علیکم. زبان سے بولنا بھی ہے اور ہاتھ سے اشارہ بھی کرنا ہے. اور اگر زبان سے نہیں بولیں گے, صرف ایسا کریں گے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نماز پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں, تو یہ یہودیوں کے نقش قدم کی پیروی ہے. لہٰذا میرے دوستو, آپ سلام زبان سے اور ہاتھ کے اشارے سے ملا کر کے کہیے, ورنہ صرف زبان سے. اگر ہاتھ سے کریں گے, ہتھیلیوں سے کریں گے, سر سے کریں گے تو یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. بہت سارے لوگ سے ہوں کرتے ہوں, یہ لیجئے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. میرے دوستو, آج کل جو مسلمان ہے یہ یہودیوں کے نقش قدم پر ہے. ایک جانتے ہیں کیا جو کثرت سے پائی جا رہی ہے, مسلم قوم جو ہے اکثریت تعویذ اور گنڈے پر یقین رکھتی ہے. تعویذ گنڈے پر یقین رکھتی ہے, اور تعویذ گنڈے کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے. اللہ کی پناہ. اکثریت جو مسلمان ہے یہ تعویذ لٹکاتے ہیں اور تعویذ کا دھندا کرتے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ یہودیوں کا کام ہے. یہ ان کا طریقہ ہے, مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. لیکن مسلمان یہی کام میں سب سے آگے ہے. ابن ماجہ اور جو ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت زینب, یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. یہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے گلے میں تعویذ دیکھا. کالا جو ہے من کا لگا ہوا تھا, تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے
حمرہ ایک بیماری ہے. حمرہ سمجھ لیجئے کہ جو چیچک کی بیماری ہوتی ہے نا کہ بدن میں ریڈ پھوڑے اور پھنسی آ جاتے ہیں اور انسان کو بخار آ جاتا ہے, اسی طرح سمجھ لیجئے. تو کہا کہ یہ اس بیماری کے لیے یہ تعویذ ہے, اور یہ جو تعویذ ہے فلاں یہودی عورت نے دیا ہے, اور جب سے یہ میں پہن رہی ہوں تب سے ٹھیک ہو جا رہی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نکال پھینکا اور کہا کہ سن لو, یہ جو عبداللہ کی آل اور اولاد ہے شرک سے بھی انیاز ہے, میرے گھر میں شرک داخل نہیں ہو سکتا, یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک, کہ یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک اور یہ منکے اور یہ تعویذ یہ سب شرک ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے سب لوگ. میرے آنکھ میں تکلیف تھی, انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی, پانی گر رہا تھا, لیکن وہ جو یہودی عورت ہے وہ مجھے دم کر رہی تھی تو ٹھیک ہو جا رہی تھی, اگر اس کے اندر شفا نہیں تھا تو کیسے میں ٹھیک ہو جا رہی تھی. تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتے کی بات کہی. کیا کہی کہ دیکھو یہی تو شیطان کا عمل ہے کہ جب تم شیطان کی بات مان لیتی ہو تو شیطان الگ ہو جاتا ہے تم سے, اور جب تم شیطان کی نافرمانی کرتی ہو تو شیطان تم کو تکلیف پہنچاتا ہے. تمہارے لیے تو اتنی سی بات کافی تھی کہ تم یہ دعا پڑھ لیتی, اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. کسی بھی مریض کے اوپر پڑھ کر کے دم کیجئے, 100% اس کو ٹھیک ہونا ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے میرے دوستو, اور میرا بھی تجربہ ہے. پورے کے پورے بچے کے اوپر جب میں یہ پڑھ کر کے دم کرتا ہوں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. کیا ہے کہ تمہارے لیے بس اتنی سی بات کافی تھی کہ تم یہ دعا پڑھ لیتے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا وہاں جا کر کے سونے میں, مندر میں جا کر کے سونے سے, درگاہ میں جا کر کے سونے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو بھائی بالکل بھاگ جاتا ہوگا. کیوں؟ شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کافر بنانا, مشرک بنانا. جب شیطان دیکھ لیتا ہے کہ یہ انسان مشرک بن گیا, کافر بن گیا, تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اور جیسے ہی جب نہیں بنتا ہے تو پھر آ جاتا ہے اس کے اندر. بہت ہی آسان طریقہ ہے, یہ حدیث کی روشنی میں آپ کبھی بھی یاد رکھ لیجیے. تو خیر میرے دوستو, یہ جو مسلمان قوم ہے یہودیوں کے نقش قدم پر ہے. دیکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, یہ جو تعویذ ہے مجھے ایک یہودی عورت نے دیا تھا, یہ انہی کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے دم کرنے کا طریقہ رکھا ہے, تعویذ کا نہیں. تعویذ لٹکانا شرک ہے. خیر مسلمان جو یہودیوں کے نقش قدم پر ہے, ان کے ڈگر پر ہے, اس میں سے ایک چیز جو کیا ہے کہ مسجد کو سجانا بھی ہے, عبادت خانے کو قمقمے لگانا, لائٹنگ لگانا, یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ مسجدوں کو سجائیں گے, خوبصورت بنائیں گے. یہ حدیث ہے. اس کے نیچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی مسجدوں کو سجایا, خوبصورت بنایا, اور جو ہے لائٹنگیں لگائی, جیسے کہ ہمارا آپ دیکھتے ہیں نا میلاد کے موقع سے کیسی کتنی سجائی جاتی ہے مسجد کو. نماز پڑھنے نہیں آئیں گے لوگ, جامع مسجد کو جاتے دیکھنے کے لیے, نماز نہیں پڑھنے جاتے, روزہ نہیں رکھتے, لیکن رمضان کے دنوں میں جب مسجدوں کو سجایا جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ جھنڈ بنا کر کے جاتے ہیں. یہی تو ہے یہودیوں کی مشابہت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے نیچے کہ جس طرح سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے عبادت خانے کو سجایا تھا, تم بھی ویسے ہی اپنی اپنی عبادت خانے کو سجاؤ گے. آج کل ویسا ہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اس کے اندر بھی مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر ہیں. آپ دیکھ لیجئے آج کل مسلمان کتنی کثیر تعداد میں مسجد بنا رہے ہیں. تقریباً سمجھ لیجیے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مسجد بنانے کے لیے ہمارے مسجد میں چندے کے لیے اعلان کرتا ہے. 1-1 کروڑ کی 2-2 کروڑ کی مسجدیں, لیکن مصلیوں سے خالی, نمازیوں سے خالی, نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. جی ہاں میرے دوستو, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. آپ برا مت مان جائے کہ مولانا نے آج ہم کو یہودی بنا دیا. میں آپ کو یہودی نہیں بنا رہا ہوں. مسجدیں بنانا, مسجدوں کو خوب تعمیر کرنا اور نماز سے دور ہو جانا, اللہ کی عبادت و بندگی نہ کرنا, یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. آج کل مسلمان خالی باتاں, یہ دیکھیے
جنت کی بات ہے، جہنم کی بات ہے، اللہ اس کے رسول کی بات، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں. یہودیوں کا طریقہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں قیامت کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. تو حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علم کیسے اٹھے گا، یہ تو ناممکن ہے. اب قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ تو سلسلہ قیامت تک چلتا جائے گا، پھر یہ کیسے ہو جائے گا، یہ خرافات کیسے آئے گا، یہ قیامت کیسے آ جائے گی، یہ برائیاں کیسے آ جائے گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زیاد، میں تو تم کو بہت عقل مند انسان سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تو مدینے کا بہت ہوشیار آدمی ہے، تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھ پر روئے، یہ دعائیہ کلمہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس طرح کے جملے کہے تو یہ سامنے والے کے حق میں دعا ہو جاتی ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے میرے دوستو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زیاد، اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا یہودی تورات کو نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عیسائی انجیل کو نہیں پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے، وہ کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے، یہودیوں نے تورات کے اوپر اور عیسائیوں نے انجیل کے اوپر عمل نہیں کیا. اللہ کی پناہ. آج دیکھ لیجئے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان قرآن مجید کو پانی کی طرح پیتے ہیں، کثرت سے قرآن مجید کے یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج مسلمان یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ڈگر پر ہے کہ بس قرآن پڑھنا ہے، عمل نہیں کرنا. لوگ بولتے بھی ہیں کہ قرآن اگر سمجھ کر کے پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، یہودیوں کا ایک طریقہ جو مسلمانوں میں آ گیا ہے، جانتے کیا ہے؟ وہ قبر پرستی ہے. یہ قبر پرستی، بزرگ پرستی، یہ یہودیوں کا کام تھا. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاءوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا، نیک لوگوں کے قبروں پر مسجدیں بنانا، نیک لوگوں کے قبروں پر مجاور بن جانا، نیک لوگوں سے مانگنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جی ہاں، اگر کوئی آپ سے کہے، آج کل پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ کتنی کثیر تعداد میں مسلمان قبر پرستی کے اندر شامل ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یہ اپنی امت کو ڈرانے کے لیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف، جو قبر مبارک ہے، وہ حجرے کے اندر ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اسی حدیث کے بعد، اسی طرح کی الفاظ کے بعد کہتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کو بھی پوجے جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف بھی باہر کھلے قبرستان میں ہوتی، لیکن ڈر تھا کہ لوگ مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی بھی پوجا کرنی شروع کر دیں. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر جو ہے حجرے کے اندر ہے. دیکھیے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے قبر پرستی کی تو مسلمان بھی کرنے لگے. ہر چیز کے اندر، کسی چیز کے اندر پیچھے نہیں ہے. ایک دو باتیں سن لیجیے. یہودیوں کی ایک عادت ہے جو آج اکثر کثیر تعداد میں مسلمان کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے مسلمان بھی کرتے ہیں. جانتے کیا ہے؟ سن لیجیے ذرا غور سے. شیونگ کرنا. شیونگ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مونچھیں رکھنا، مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھی شیونگ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ، مشرکوں کا طریقہ ہے. مسلمان کرتے، شیونگ کرتے کہ نہیں؟ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے لیکن داڑھی جو ہے شیونگ کرتے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مونچھ چھوٹی رکھنی چاہیے اور داڑھی بڑی رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم جو ہے یہود کی مخالفت کرو، تم جو ہے داڑھی بڑی کرو اور مونچھیں چھوٹی رکھو، قطر لو، مونچھ دکھنی نہیں چاہیے. مسلمان الٹا کرتے، پھر بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی جو ہے اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، اگر وائٹ ہو گیا تو وائٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ تم رنگو، تم خضاب لگاؤ، مہندی لگاؤ، اسے وائٹ مت چھوڑو. اس لیے کہ یہودی یہ کبھی بھی اسے کلر نہیں کرتے. مسلمان کیا کر دیے؟ یہودیوں سے 4 قدم آگے اپنے بالوں کو بلیک کرنا شروع کر دیے.
یہودی رنگتے نہیں ہیں، اب وہ تو وائٹ ہی رکھتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے داڑھی کے بال کو اور سر کے بال کو کالا کرنا شروع کر دیتے، بولتے نہیں کالا لگا سکتے، جو کالا لگائے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ سن لیجیے، کالا لگانا حرام ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کالی مہندی ہے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ یہ کیا بولتے ہیں کہ مہندی بھی کالی ہوتی ہے، مہندی تو لال ہوتی ہے، یہ کالی مہندی کہاں سے آ گئی؟ آپ جو ہے کالا اگر رنگ لگائیں گے تو ایک حدیث کے اندر جس کی سند جید ہے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ کالا خضاب لگائیں گے ایسے لوگوں کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اللہ کی پناہ۔ کالا رنگ کے علاوہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ کالا کے اندر دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ فراڈ اور دھوکہ تو یہودیوں کا کام ہے، اور کس کا کام ہے؟ آپ لال لگائیے، پیلا لگائیے، ہرا لگائیے، جو لگانا لگائیے، لیکن انسان نہیں لگاتا۔ اور کیا سوچتا ہے کہ کالا رنگ اگر میں لگاؤں گا تو میں جوان دکھوں گا، جبکہ کالا رنگ لگانے والے کی جو شکل و صورت ہے وہی بتا دیتی ہے کہ یہ جو ہے ڈائی مارا ہے۔ کسی بچوں کو بھی پوچھیں گے تو بولیں گے کہ کتنا ڈائی مارا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، کچھ ہمارے بھائی بھی ہیں نماز پڑھتے ہیں ڈائی مارتے ہیں، کیا فائدہ؟ آپ جنت کے اندر ہی نہیں جائیں گے، تو آپ اس طرح کی حرکت مت کیجیے۔ تو میرے دوستوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو یہ بتلائی کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو ہر چیز کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں کی سامان بھی آپ مت خریدیے۔ ہمارے مسجد کے بعد پوسٹر لگا ہوا یہودیوں کی ساز و سامان کی بائیکاٹ۔ ہم جو ہے ان کے سامان کو خرید کر کے ان کو طاقتور بنا رہے ہیں۔ ان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہ پچھلے 1 مہینہ سے لاس میں چل رہی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے خریدنا بند کر دیا، ہم بھی نہ خریدیں۔ یہ آج کل سب سے بڑی طاقت ہے پیسہ، صرف جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتا ہے، دماغ سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کمپنی کا مال وغیرہ خریدنا چھوڑ دیں گے تو وہ کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ان کمپنیوں کا ساز و سامان بھی مت خریدیے میرے دوستوں۔ اب تک آپ نے یہودیوں کے بارے میں سنا۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستوں، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، وہ ایسا خطبہ جمعہ ہے جو ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی۔ وہ جانتے کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم اور آپ فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے خانہ کعبہ کے جو امام ہیں شیخ سدیس اور شیخ شریم، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ فلسطین کے حالات نہیں بدل رہے، آخر کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ امام صاحب خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آخر اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ اس کو ضرور سنیں اور اگلے خطبہ جمعہ میں پہلے سے حاضر رہیں، یہ بہت ہی اہم ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو آپ جو ہے اگلے خطبہ جمعہ کی باتوں کو ضرور سنیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ عالم میں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔